بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور اگرچہ انہوں نے ان سازشوں میں کبھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ جانے دو عالم کے خلاف کیا کرتے تھے، تاہم دولت اسلام سے ابھی تک بہرہ نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت وہ اتنے ضعیف العمر تھے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر ان کا ہاتھ تھامے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے اور ناتوانی کو دیکھا تو صدیق اکبر سے فرمایا، اتنے بوڑھے آدمی کو میرے پاس لانے کے بجائے اگر مجھے کہا ہوتا میں خود تمہارے گھر چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، یہ تو میرے والد کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قحافہ کے سینے پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ جان کر آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام میں سے چند ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی 3 پشتیں صحابیت کے اعزاز سے سرفراز ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو قحافہ بھی ہیں کہ وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، اور صدیق اکبر کی اولاد بھی اس شرف سے بہرہ ہے، بلکہ صدیق اکبر کی ایک بیٹی تو صحابیت سے بھی بلند مقام پر فائز ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زوجہ رسول ہے اور ہماری مومنین کی ماں ہیں۔ کوہ صفا، صفا کی وہی پہاڑی جس پر کھڑے ہو کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار مشرکین کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی تھی، تو ابو لہب نے آپ پر سنگباری کی تھی اور بڑے ہی برے انداز سے پیش آیا تھا اور بے حد گستاخی کی تھی۔ آج اسی کوہ صفا پر جانب عالم فاتحانہ شان سے کھڑے تھے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ اس وقت انصار کو ایک عجیب خیال آیا اور ان کے دل حزن و ملال سے بھر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ہمارے پاس تو اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ یہاں کے باسیوں نے اس شہر میں آپ کا جینا دوبر کر دیا تھا، ورنہ اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی۔ یہاں اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کا سارا خاندان یہی ارد گرد آباد ہے، اور اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آپ کے مکمل قبضہ و تصرف میں دے دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے آبائی وطن میں اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے پاس رہیں گے، ہمارے ساتھ بھلا کیوں جانے لگے؟ اس سوچ نے ان وارفتگان عشق و محبت کو اس قدر افسردہ کیا کہ غم فراق ان کے چہروں سے عیاں ہو گیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کہ تم کیوں اس قدر افسردہ نظر آ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ انصار نے ہچکچاتے ہوئے اپنے غم اور پریشانی کا سبب بتا دیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی تو پیار آمیز غصے سے گویا ہوئے، معاذ اللہ، یہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ یاد رکھو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، المحیا محیاکم والممات مماتکم۔ ناظرین و سامعین، آپ خود ہی سوچئے کہ اپنے محبوب آقا کی زبان سے یہ مشتعل جاں فضا سن کر ان کے سرور و نشاط کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اسی صفا کی پہاڑی پر بیٹھ کر جانب عالم نے لوگوں سے بیعت لی تھی۔ بیعت ہونے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی۔ عورتوں کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں آپ اپنا دست مبارک ڈبوتے، پھر عورتیں اپنا ہاتھ ڈبوتی، اس کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے توحید و رسالت اور سمع و طاعت کا عہد لیتے اور یوں بیعت مکمل ہو جاتی۔
ایک عورت بہت سی عورتوں کے جھرمٹ میں نقاب اوڑھے ہوئے آئی اور کہنے لگی الحمدللہ کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ میں بھی آپ کی رحمت سے حصہ پاؤں گی، کیونکہ میں اللہ پر ایمان لانے والی اور تصدیق کرنے والی عورت ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نقاب اٹھا دیا اور کہا میں ہند ہوں، عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی۔ سامعین و ناظرین، یہ وہی ہند ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، مگر حیرت ہوتی ہے کہ ایسی عورت بھی جب ایمان لے آئی تو رحمت للعالمین نے اس کے سارے قصور معاف فرما دیے اور جبین انور پر کوئی شکل لائے بغیر نہایت فراخ دلی سے فرمایا مرحبم بی کی خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ہند اور اس کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بیعت کیا اور ان سے ان باتوں کا عہد لیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس وقت آپ خود نہیں بول رہے تھے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی ترجمانی کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند نے کہا اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آتا۔ حضرت عمر نے کہا چوری نہ کرنا۔ ہند نے کہا یا رسول اللہ میرا خاوند ابو سفیان بہت ہی کنجوس آدمی ہے، کیا اس کے علم میں لائے بغیر میں اس کی اولاد پر کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو۔ حضرت عمر نے کہا زنا نہ کرنا۔ ہند نے کہا کیا آزاد عورتوں نے بھی کبھی زنا کیا ہے؟ یعنی ایسا گھٹیا کام گھٹیا قسم کی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند نے کہا ہم نے تو پال پوس کر ان کو بڑا کیا تھا مگر آپ نے میدان بدر میں ان کو مار ڈالا۔ یہ دلچسپ جملہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ کافی دیر تک ہنستے رہے۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ جن اچھے کاموں کا حکم دے ان پر عمل کرنا اور آپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ ہند نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیسی عمدہ اور اعلیٰ بات آپ نے ہم کو سکھائی ہے۔ اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت ہند میں اتنا باطنی تغیر پیدا ہوا کہ بخاری اور مسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں یا رسول اللہ ما کان لی علی ظہر الارض من اہل خباء ارید ان یذلوا من اہل خبائک ثم ما اصبح اليوم على وجه الارض من اہل خباء احب ان یعزوا من اہل خبائک۔ یا رسول اللہ آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس کی ذلت و رسوائی مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت و رسوائی سے زیادہ عزیز ہوتی، مگر آج روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس کی عزت و سربلندی مجھے آپ کے گھرانے کی عزت و سربلندی سے زیادہ عزیز ہو۔ یعنی آج سے پہلے میں چاہتی تھی کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ ذلیل و رسوا آپ کا گھرانہ ہو، مگر آج میری دلی آرزو ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا گھر آپ کا ہو۔ فتح مکہ کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران انتظامی معاملات طے کرنے کے علاوہ مکہ کے گرد و نواح کی آبادیوں میں نصب کردہ مشہور بتوں کو توڑنے کے لیے 3 مہمات روانہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سعد ابن زید، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر ابن عاص کو الگ ترتیب، یعنی سعد ابن زید کو منات، خالد ابن ولید کو عزا اور حضرت عمر ابن عاص کو سوا کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے ارض پاک کو شرک کی تمام علامات سے پاک کر دیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ مزید واقعات جاننے کے لیے اور سلسلہ وار سیرت سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔